بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں کہ ایک جنگلی گائے ہر صبح سرسبز گھاس کھانے نکل جاتی تھی۔ وہ دن بھر جنگل میں چرتی رہتی اور شام کے وقت واپس آ جاتی۔ اچھی خوراک تھی جس نے اسے خوب صحت مند اور موٹا تازہ بنا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک مشکل یہ لگی ہوئی تھی کہ وہ رات کو اس فکر میں مبتلا ہو جاتی تھی کہ اللہ جانے کل صبح سے کھانے کو وہ سرسبز گھاس ملے گی یا نہیں ملے گی۔ وہ رات بھر اس فکر میں دبلی پتلی ہو جاتی اور صبح چراگاہ میں پہنچتے ہی گھاس پر ٹوٹ پڑتی۔ شام واپس آ کر وہی گزشتہ والی فکر اس سے آ کے چمٹ جاتی۔ کل کی اسی فکر اور غم میں اس کی زندگی کا بہت سارا حصہ گزر گیا۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بھوکھی کبھی نہیں رہی۔ روزانہ اس کو مل جاتا تھا، نہ اسے کوئی ترکیب سوجتی کہ اس فکر سے آزاد کیسے ہو جائے۔ یوں وہ جنگلی گائے کل کی رزق کی فکر میں رات بھر اڑتی رہتی اور گلتی رہتی۔ کہا کہ اس گائے کی طرح انسان کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جب اس کے رازق نے اس کی روزی کا ذمہ لے رکھا ہے اور ہر روز اس کی روزی اسے پہنچ جاتی ہے، تو پھر وہ کل کے رزق کے لیے پریشان اور فکر مند ہمیشہ کیوں رہتا ہے؟ اس عقائد پر اگر ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ گائے اصل میں انسان کا نفس ہے اور سرسبز جنگل یہ دنیا ہے۔ اللہ جو پوری کائنات کا رازق ہے، اس نے اسے رزق تو دینا ہی ہے۔ پھر یہ کم عقل اور حرص کا مارا انسان اس فکر کے اندر ہمیشہ پریشان اور غمگین کیوں مارا پھرتا ہے کہ کل کیا ہوگا، کل کا اسے رزق کہاں سے ملے گا، کل اگر نہ ہوا تو پھر میرا کیا ہوگا۔ وہ نادان یہ نہیں سوچتا کہ جو خالق اور رازق اسے پیدائش سے لے کر اب تک، بلکہ ماں کی پیٹ سے لے کر اب تک اسے رزق دے رہا ہے اور بلا کسی معاوضے کے وہ رب اسے عطا کر رہا ہے، اس میں رزق میں ابھی تک کمی نہیں آئی، تو پھر کل کی فکر کیوں کرتا ہے؟ اس فکر سے آزاد ہو جائے، کیونکہ دینے والا رزق تو آج بھی قادر مطلق ہے اور کل بھی ہر چیز پر قادر ہے، وہی رازق ہے۔ ہمیشہ انسان کو اپنے ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ سبق اس سے ملتا ہے کہ انسان تجھے برسوں سے ملنے والے رزق میں کمی نہیں آئی، تو پھر تو کل کی فکر میں کیوں مارا پھرتا ہے؟ جس نے پہلے کمی نہیں ہونے دی، وہ آنے والا کل بھی تیرے لیے یقیناً بہتر کر دے گا اور تیرے حصے کا رزق تجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔